یہ بات جو سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت امام حسین آئے، بھائی مجھے بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا؟ فرمایا میں اگر بتاؤں گا تو کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا اسی لیے نہیں بتاتا، اگر وہ وہی ہے جس پر میرا گمان ہے میں اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک میں خام خواہ کسی کا خون ہو جائے گا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ تکلیف ہے مگر قاتل کا نام ظاہر۔ بیوی کو الگ بلا کے کہا کہ تو نے جو کچھ کیا ہے، جس خواہش کے تحت کیا، تیری وہ خواہش بھی پوری نہیں۔ چنانچہ بعد میں اس نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے بیوی بناؤں گا، اس نے کہا جب حسن جیسے سے تو نے وفا نہیں کی، مجھ سے کیا کرے گی؟ اس کو کہتے ہیں نا، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھتا تھا کہ بعد مرگ فرزند ابو سفیان رہے زندہ اگر سبط نبی ابن شہ مردان، حکومت شام کی ہرگز نہ مجھ کو ملنے پائے گی، حسن کے حق میں شرط عہد نامہ رنگ لائے گی۔ یہ یزید کے حوالے سے، بشوق ملک گیری او حکومت وہ ہوس زادہ، ہوا قتل حسن پر دیدہ و دانستہ آمادہ۔ اس نے امام حسن کے قتل سے بھی یہ باز نہیں آیا۔ کہاں یزید کے حامی؟ دیکھو اس کے جرم، دیکھو امام حسن کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، اس کے بعد مدینہ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے۔ آپ کہو گے یہ اتنی بڑی ہستیاں انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ یہ کرامتیں دکھاتے، یہ اس وقت اپنی شان کے مطابق جلوے دکھاتے۔ سنیں، آپ کو 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ صاحبان رضا ہے۔ کون ہے؟ پھر کہیے، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے، صاحبان رضا الہی، یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے۔ انہوں نے اتنی سختیاں سہ کر ہمارے لیے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم نبی کے شہزادے ہو کر دین کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، تمہیں کتنا کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ وہ چاہتے تو کرامتیں بھی دکھاتے، مگر بتاؤ پھر کردار کس کا سامنے ہوتا؟ پھر لوگ یہی کہتے ولیوں سے، جی کرامتیں دکھاؤ، لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم بیٹھے ہیں گھروں میں، بس آپ کرامتیں دکھاؤ۔ نبی کے گھرانے نے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دے کر ہمارے لیے مثالیں قائم کی۔